بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسط في آجامها تجمي. وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم، والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاہرا پیر کامل کامل اہرا رہنما، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. آج ہم نے تقریباً 19 پاروں تک کی الحمدللہ تلاوت کو مکمل کیا ہے. اللہ رب العالمین نے آج سورۃ النور کے اندر اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب پاک کو ایک اور انداز میں ذکر فرمایا اور فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. قرآن کا حکم ہے، فرمایا تم رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں حکم ذکر ہوا. سورۃ النور پارہ نمبر 18. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے تم میرے رسول کو نہ پکارو. مفسرین نے اس کی تفسیر کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو محبوب علیہ السلام کو کیسے پکارنا ہے اس کا بھی ادب بتایا. فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو ہم آواز سے پکار لیتے ہیں، نام لے کر پکارتے ہیں، تھوڑی سی آواز کو بلند بھی کر لیتے ہیں. فرمایا جب بارگاہ رسالت میں تمہیں حاضری دینی ہو اور جب رسول اللہ کو تمہیں پکارنے کا وقت ہے تو پہلے تو تم میرے محبوب کا نام مت لینا. یہ ادب علماء نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں کہ ہم جیسے نام سے پکار لیتے ہیں فلاں فلاں. فرمایا حضور کی بات آئے تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا معاملہ یہ ہے کہ حضور کو ان کے القابات سے پکارا جائے، جیسے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ، جو بھی لقب. ایک تو یہ. اور دوسری بات، آپس میں ایک دوسرے کو جب تم پکارتے ہو تو زور سے پکارتے ہو، کئی مرتبہ چلاتے ہو. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ انہیں آہستہ آہستہ بالکل آواز سے تمہیں پکارنا ہے.
چلانا نہیں ہے اور زور سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پکارنا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جو رب قرآن کے اندر اپنے محبوب علیہ السلام کو پکارنا کیسے ہے، محبوب کو بلانا کیسے ہے، یہ بھی ادب بتائے تو اس کی بارگاہ میں محبوب کی شان کتنی بلند ہوگی۔ لوگوں نے سمجھا کہ قرآن میں صرف نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کی بات ہے، حالانکہ قرآن میں روزے، نماز، زکوٰۃ، حج، عبادات، احکامات ضرور بیان ہیں، لیکن قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ محبوب علیہ السلام کے ادب کو بھی بیان فرمایا ہے، اور قرآن نے کھول کھول کے اس کو ذکر کیا ہے کہ محبوب علیہ السلام کا ادب جتنا ہوگا اور جس انداز میں ہوگا، اسی کے بعد قرآن تم پر رنگ چڑھائے گا۔ آج کی بات ہے، مجھے ایک ان نون نمبر سے میسیج آیا واٹس ایپ پہ، اور اتفاق سے میں نے کھول لیا، ورنہ واٹس ایپ تو 2-4 ہزار میسیجز بھرے ہوتے ہیں، کوئی نام سیو ہو تو اس کا میسیج پڑھ لیا، تو وہ ابتدا میں ہی مجھے اوپر شو ہوا تو میں نے دیکھا، اس کو کلک کیا تو وہ جدہ سے ایک ہمارے ساتھی ہیں، اور ان کی مدینہ پاک میں مجھ سے ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے اس وقت مجھ سے نمبر لیا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جو ہے نا سوشل میڈیا پر انجینئر کے 2-3 کلپس دیکھ لیے تھے، تو اس کے بعد جو ہے نا میرا ذہن ادھر ادھر ہو گیا، لیکن الحمدللہ پھر آپ کے توحید کے حوالے سے اور شرک کے مفہوم کے حوالے سے کلپس میرے سامنے آ گئے، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ میرا ذہن کلیئر ہو گیا۔ اب میں یہ کہتا ہوں، میں کوئی اپنے لیے بات نہیں بتا رہا کہ کوئی اس نے میرے کلپ سن لی اور وہ الحمدللہ مطمئن ہوا تو میں بات کر رہا ہوں، بات یہ کر رہا ہوں کہ اب کیا مسلمان کو بھی اس بات کا خوف ہوگا کہ فلاں کے کلپ کی وجہ سے کہیں ہمارے ایمان اور عقیدہ کمزور نہ ہو جائے؟ تو جن کے کلپس کی وجہ سے اگر حضور کی محبت بندے کے دل سے نکل جائے، نعوذ باللہ اللہ کے محبوب کا ادب چلا جائے، نعوذ باللہ اولیاء کی الفت چلی جائے، تو پھر وہ مسلمانوں میں تبلیغ کر رہا ہے یا فتنہ کر رہا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اسلامک اسکالر بنے، یہ پھر کوئی اسلام کے مبلغ ہیں یا اسلام کے جو نا پیٹھ کے اندر چھڑے گھونپنے والے یہ کام کرتے ہیں؟ ارے تمہارا کلپ سن کر عشق کی خوشبو آئے، یا تم اپنے کلپس کی وجہ سے امت مسلمہ کے عقائد میں اتنی نعوذ باللہ گڑبڑ پیدا کرو؟ اور میں آپ کو ایک بات کہوں، یہ ہمارے میم پروٹیکشن نے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، ان کی پوری ٹیم کو برکت دے کہ یہ ماشاءاللہ ہمارا پورا مہینہ کوریج کر رہے ہیں، تو انہوں نے شاید ایک دن پہلے ہمارا کلپ ڈالا ہے اسی بیان سے کاٹ کے وسیلے کے اوپر۔ اگر آپ ان کے پیج پہ جا کر اس کے کمنٹس پڑھیں نا، تو میں اس بات پہ حیران ہوں، وہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں کمنٹس میں لوگ، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا دماغ اگر بد مذہبوں نے خراب کیا ہے، تو یہ کون سے مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں؟ اس کلپ میں وسیلے کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام قیامت کے دن امت کی شفاعت کریں گے، قیامت کے دن بھی حضور کام آئیں گے، یہ وسیلے کی بات کی ہے میں نے بس، اور قرآن نے وسیلے کے ذریعے رب کی بارگاہ میں پہنچنے کو حکم دیا۔ 1 منٹ کا کلپ ہے، نیچے اگر آپ کمنٹ دیکھیں تو اس کے اندر حضور کی تعریف ہضم نہیں ہو رہی قوم سے، تو قوم کو ڈوب کے نہیں مر جانا چاہیے؟ میں فرقہ واریت کی بات ہی نہیں کر رہا اس وقت، یقین مانیں آپ، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، انجینئر، یہ موضوع ہی نہیں اس وقت میرا۔ میں یہ کہتا ہوں پھر ہم کون سے مسلمان کا ہمیں حضور کا ادب ہضم نہیں ہو رہا، ہم حضور کی شان نہیں سن پا رہے، اور یہ شیطان نے کیسی ذہن سازی کر دی، اور تم نے کب سے یہ توحید کو سمجھ لیا، اور تم کب سے یہ مفہوم سمجھے کہ اللہ اس پر خوش ہوگا کہ تم نبی کے بے ادب بن جاؤ، یا تم نبی کا ذکر چھوڑ دو، یا نبی کو پکارنا چھوڑ دو، یا حضور کی عظمت چھوڑ دو۔ اب آپ نیچے کمنٹ دیکھیں تو اللہ ہی سے مانگو، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگو، یہ مولویوں نے اپنی باتیں کی ہوئی ہیں، نعوذ باللہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا، اور نبی بھی ہوں ولی بھی ہوں کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ اب یار میں خدا کی قسم، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، مجھے کہہ رہے ہیں، اس سے مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اس سے تو انشاءاللہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے اور اللہ رسول ہمیں قبول کر لیں۔ میں مسلمانوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں، پھر ان تبلیغی جماعت والوں کو، ان سب لوگوں کو، کہ فائدہ کیا ہماری تبلیغ کا؟ یہ ہم نے توحید کا درس دیا ہے لوگوں کو کہ حضور کا ادب چھوڑ دو،
توحید کا یہ مطلب ہے کہ تم رسول اللہ کے گستاخ ہو جاؤ، سرکار کی عظمتوں کا انکار کر دو، یہ توحید کا مطلب ہے؟ نا 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 نا۔ توحید کی ابتدا میں بھی رب نے اپنے حبیب کا ذکر کیا ہے۔ سورہ اخلاص تو توحید کی صورت ہے نا، بولو، سورہ اخلاص تو پوری توحید کو بیان کر رہی ہے نا، سب سے تفصیل کے ساتھ توحید کا ذکر، اللہ ایک ہے، سورہ اخلاص میں ہے نا۔ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ پہلا کلمہ کیا ہے بھائی؟ سورہ اخلاص کا پہلا حرف کیا ہے؟ قل، قوف، کاف نہیں قوف۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اے محبوب آپ کہتے ہیں بھائی، سورت تو یہاں سے بھی شروع ہو سکتی ہے، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں سب میں اللہ کا ذکر ہے نا۔ حضور کا تو کہیں کوئی معاملہ اس وقت ذکر نہیں ہو رہا۔ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پوری توحید پر صورت ہے۔ ابتدا ہو رہی ہے قل سے، یہ بتانا ہے کہ رب چاہتا یہی ہے کہ میری توحید بھی ویسے بیان کرو جیسے میرے مصطفیٰ نے بیان کی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ رسول کی ذات کا معاملہ ایسا جدا نہیں جو تم سمجھ بیٹھے ہو۔ میں نے درجنوں مرتبہ یہ مثال دی ہے کہ یہ آپ کا اور میرا معاملہ ہے کہ 10 مرید اگر میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہماری چھوٹی سوچ ہے کہ اگر میں نے کبھی 2 جانوں کی تعریف کر دی، 2 رہ گئے، تو وہ 2 جانے حسد کرنا شروع کر دیں کہ یار علامہ صاحب کو تو یہ 2 ہی اچھے لگتے ہیں، ہمارا کام ہی نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں، شیاطین ہمارے اوپر حاوی ہیں، حسد ہمارے ساتھ ہے، کینہ ہمارے پاس ہے، حسد، ان چیزوں کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں۔ اللہ رسول کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ حضور کی سب شانیں اللہ نے دی ہیں، اور اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور قیامت کے دن اللہ عرش پر اپنے ساتھ بٹھائے گا، تو شرک نہیں ہو رہا تو حضور کا نام لے کر رب سے مانگ لے گا تو شرک کیسے ہوگا؟ لیکن یہ شیطان نے حملہ کیا۔ واللہ میرا دل دکھتا ہے، میں آپ کو سچی بولوں، میں آپ پھر قسم لے لو، میں فرقہ واریت کی بات ہی نہیں کر رہا، میں دیوبندی اہل حدیث سب کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ بھائی آپ نے قوم کو کون سی تبلیغ کی ہے، کون سی اللہ کی محبت بیان کی کہ وہ سب حضور کے در سے دور ہو جائیں؟ وہ نبی کو کچھ نہ مانے۔ اگر نبی کو کچھ نہیں ماننا تھا تو پھر یہ پورے قرآن میں حضور کی عظمتیں، اس کا کیا کریں گے مجھے بتائیں؟ پھر روزانہ 70 ہزار فرشتے رب محبوب کی بارگاہ میں سلام کے لیے بھیجتا ہوئے، مجھے یہ بتائیں نا۔ پھر رب نے اتنی شانیں کیوں اپنے محبوب کو دی؟ یہ بھی بتایا کہ میرے حبیب کو بلانا کیسے ہے۔ تم نے کبھی ان کا درس نہیں دیا۔ میں خدا کی قسم تیسری مرتبہ اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں فرقہ وارانہ بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا، میں قوم کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ کوئی بھی آپ حضور کے علم غیب کی کلپ بنا کر ڈالیں، آپ رسول اللہ کے نور کی کلپ بنا کر ڈالیں، سرکار کو حاضر ناظر کلپ بنا کر ڈالیں، سرکار شفاعت کریں گے کلپ بنا کر ڈالیں، سرکار کو یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں کلپ بنا کر ڈالیں، حضور کا میلاد منانا ہے، آپ کوئی بھی کلپ حضور کی عظمت پر ڈالیں، نیچے کمنٹ شروع ہو جائیں گے۔ کون کمنٹ کر رہا ہے؟ وہ مسلمان کر رہا ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی بھی ہے، اس کے سر پہ پگڑی بھی ہے۔ ابے اگر دل میں حضور کی عظمت نہیں تو داڑھی پگڑی کا کیا کرنا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نماز پھر کے بندہ کیا کرے؟ سب عبادتیں ضائع ہیں۔ جس کا عقیدہ درست نہیں، اس کی عبادت کوئی درست نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی حکمت ہے، اور اس کی مشیت ہے۔ اصل تو مشیت ہے، کیونکہ جہنم کو بھی تو بھرنا ہے نا، استاد صاحب کہتے تھے، اور جہنم کا ایندھن وہ انسان ہی ہے۔ تو پھر یہ بات ہے نا، ورنہ تو یار حضور کی عظمت تو بندہ تہہ دل سے قبول کرے۔ یار ہمارے ماں باپ کے اندر کوئی کوالٹی نہ بھی ہو، اور اگر مارکیٹ میں کوئی کہ یار آپ کے والد تو یار ایسے بھی ہے، یار آپ کے والد تو ایسے بھی ہیں، اور آپ دل میں کہیں گے یار ایسے تو نہیں ہے، میں تو جانتا ہوں، لیکن چلو یار بیچارہ کر رہا ہے، میرے باپ کی تعریف کر رہا ہے نا، آپ کہیں گے ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، باپ ہے نا میرا، بلا تمثیل۔ حضور تو ہیں ہی سراپا عظمت، وہ تو ہیں ہی سراپا بابرکت، اور اللہ نے آپ کو عظمت دی ہے، آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ بھائی عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ اگر تم حضور کی عظمتوں کا انکار کر کے خدا سے جھگڑا کر رہے ہو، ہم لوگوں نے نعوذ باللہ تھوڑی حضور کو عظمت دی ہے، ہماری کیا حیثیت؟ حضور کی عظمتیں خدا نے بلند کی ہیں۔ اس لیے آج میں اس بات پر یہ آپ کی توجہ دلاؤں کہ یہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ میرے محبوب کو ایسے مت بلا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کو نام سے بلاتے ہو، تھوڑی آواز بھی دے دیتے ہو، دور بندہ ہوتا ہے، بندہ آواز سے بلاتا ہے، او ادھر آ،
رب نے فرمایا نہ میرے محبوب کو ایسے بھی نہیں بلانا. پتہ چلا نا کہ رب کی بارگاہ میں جہاں نماز روزے عبادت یہ احکامات کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، وہیں اس سے زیادہ حضور کے ادب کو بیان کیا. اور آگے میں عرض کروں گا. اور یاد رکھیے گا مسلمانوں یہ جملہ، خواتین میری جتنی موجود ہے، بہنیں، بہت نازک وقت ہے، توبہ استغفر اللہ. بس ہمارا بد مذہبوں سے ایک بنیادی اختلاف یہی ہے کہ بھائی حضور کی عظمت کی بات آتی ہے تو تمہارے چہرے کے رنگ کیوں اڑ جاتے ہیں؟ حضور کی عظمت کی بات آتی ہے تو ہمارے سینے کشادہ ہونے کے بجائے تنگ کیوں ہو جاتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہم بھی نبی کو مانتے ہیں. میں نے کہا پھر کیا مانتے ہو؟ کبھی کوئی ذکر تو ہو، کبھی کوئی عظمت تو ہو، کبھی کوئی شان تو بیان ہو. تمہیں تو نبی کا نام لینے نہیں آتا، تم نبی کو مانتے ہو. تم تو نبی کی عظمت کا ذکر نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا اللہ کے نبی نے یہ کہا، اللہ کے نبی نے وہ کہا. نعوذ باللہ. بات کرنے کا طریقہ ہے. اور اگر آپ کو بات سنی ہے تو امیر المجاہدین کا کلپ سنو. واللہ حضور کی شان کیسی بیان کرتے ہیں. یہ اور کیا دلیل چاہیے بندے کو یار؟ حق اور سچ کی اور کیا دلیل چاہیے؟ لیکن یہ رب کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں ادب والوں میں رکھا. رمضان شریف کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، جس کے پاس ادب ہے عمل میں کمی ہوگی خدا بخش دے گا، اور بے ادب ہو گیا تو پوری زمین بھی سجدوں سے بھر دے گا تو بھی ابلیس والا حشر ہوگا. کیونکہ ابلیس کے پاس سب کچھ تھا، ادب نہیں تھا. وہ نبی کے مقابلے میں آیا، حضرت آدم کا اس نے ادب نہیں کیا، تکبر کیا، خدا نے اس کو مردود کر دیا. ورنہ اس کو تو عزت دی تھی اللہ نے ابلیس کو. زمین سے اللہ تعالیٰ اس کو آسمان پہ لے کر گیا، فرشتے جھولا دیتے تھے، استاذ الملائکہ کہلاتا تھا. لیکن نبی کا جب بے ادب ہوا، نبی کی عظمت کا انکار کیا، نبی کی عظمت کا منکر ہوا، تو خدا نے اس کی سب عبادتیں منہ پہ مار دی. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم توحید کر کے خدا کو خوش کر لو گے؟ نا 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 نا، خدا کی قسم، خدا کی رحمت کا یہ مزاج ہی نہیں ہے. فرما حبیب ہم اسی کا ذکر قبول کرتے جو پہلے تیری محبت دل میں رکھتا ہے. واللہ میں قرآن اور سنت سے ہزاروں دلائل دے سکتا ہوں، میں مبالغہ نہیں کر رہا. فرما حبیب وہ پسند ہی نہیں ہمیں جس کے دل میں تیری محبت نہ ہو. جو تیری محبت کو دل میں بسا کر پھر میرا نام ایک بار بھی لیتا ہے تو ہم اس کو رنگ دیتے ہیں. کیوں؟ کہ رب نے محبوب کو شان عطا فرمائی ہے. میرے امام کہتے ہیں نا، بخدا خدا کہ یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو یہاں سے ہو وہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بات تو اصل حضور کی ہے نا. اس لیے میں نے بات کی ہے کہ بھائی اللہ رب العالمین کے کلام کے طریقے کو دیکھیں. قرآن فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کریم کو ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو. بار بار اللہ تبارک و تعالی ادب ذکر کرتا ہے. اب آخر میں جو مجھے تھوڑا سا وقت باقی ہے، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا ہے قرآن کی روشنی میں. اور 19ویں پارے کے پہلے صفحے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے جو آج آپ نے سماعت کیا. اور یہ واقعہ جو ہے نا انسان کو درست کرنے کے لیے کافی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں نا کہ گیدرنگ، دوستی، صحبت کوئی اثر نہیں کرتی نا، کیونکہ ہمارا انتخاب جب ہوتا ہے تو صرف بزنس اور دنیاوی مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے ہم نشینوں کا، ہم ساتھیوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ یار یہ میرا دوست ہونا چاہیے، اس سے میرا تعلق ہونا چاہیے. صرف ہم دنیا کو فوکس کرتے ہیں. یاد رکھیے گا قرآن مجید فرقان حمید نے جو واقعہ ذکر کیا، پہلے آیت کو سن لیں پھر میں مختصر بات کر دوں آپ کے سامنے. اللہ کریم سورہ فرقان پارہ نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس دن یعنی قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے ہاتھوں کو کھائے گا، چبائے گا. اللہ کریم اس منظر کو بیان کر رہا ہے. قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اپنے ہاتھوں کو کھائے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. یقول، وہ کہے گا یا لیتنی، ہے افسوس، کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ میں رسول کے ساتھ سیدھے راستے کو اختیار کر لیتا اور اس کو میں نہ چھوڑتا.
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے افسوس کاش کہ میں فلاں کو اپنا گہرا دوست نہ بناتا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا گہرا دوست نہ بناتا۔ کیوں؟ کہ میں نے جس کو گہرا دوست بنایا اس نے میرا کیا حشر کیا؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ میرے پاس تو ہدایت کا نور آ چکا تھا لیکن میرے دوست کی دوستی نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو ہمیشہ مشکل وقت میں تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا، عقبہ بن ابی معیط، یہ شخص پر یہ آیت کریمہ اس شخص کے متعلق اتری ہے۔ اس کا ایک دوست تھا ابی بن خلف، اور عقبہ بن ابی معیط کا معاملہ یہ تھا کہ یہ جب بھی سفر سے آتا تو اہل عرب کی دعوت کرتا، اپنے گھر پہ سب کو مدعو کرتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہ آیا کہ آپ بھی میرے گھر پہ تشریف لائیں کھانے کے لیے۔ سرکار نے فرمایا کہ جب تو کلمہ پڑھے گا تو پھر میں تیرے گھر آؤں گا، اور جب تک تو مشرک ہے تو میں تیرے گھر نہیں آؤں گا۔ اس نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آ جائیں، اس نے اس وجہ سے اسلام قبول کیا۔ اب اس کے دوست ابی بن خلف جو مشرک تھا، اس کو پتہ چلا، بہت گہرا دوست تھا عقبہ بن ابی معیط کا، اور اس نے عقبہ بن ابی معیط کو کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لے آیا ہے اور تو نے اپنا پرانا دین چھوڑ دیا ہے۔ تو عقبہ بن ابی معیط نے کہا ایسا ہی ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں آج کے بعد۔ تو اس نے کہا نہیں، تو مجھ سے دوستی نہ چھوڑ، نعوذ باللہ میں حضور کو چھوڑ دیتا ہوں، اور میں جو ایمان لانے کی بات کر رہا ہوں نا، میں اس سے پھر جاؤں گا۔ اب وہ ابی بن خلف اتنا بڑا مردود تھا کہ اس نے کہا نہیں، تو ایمان ان پر کیسے لایا؟ کتنا بغض تھا اس کو۔ اب ایک ہی صورت میں اپنی دوستی ہوگی کہ تو نعوذ باللہ العیاذ باللہ حضور کے پاس جا، نقل کفر نباشت، اور رسول اللہ کے سامنے حضور کی گستاخی کر، اور گستاخی کر اور پھر مجھ سے دوستی کر، تو میں تیرے سے دوستی کروں گا۔ عقبہ بن ابی معیط نعوذ باللہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا، اور جیسے ہی اس نے گستاخی کرنا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تھوک کو آگ کی صورت میں اس کے منہ پہ پلٹا دیا، اور اس کا چہرہ جل گیا۔ اب جلا ہوا کالا چہرہ لے کر، کیونکہ وہ نعوذ باللہ تھوکنے لگا، تو اللہ نے اسی وقت اس کے تھوک کو پلٹ کر اس کے چہرے پہ آگ کی صورت میں لوٹایا۔ اب وہ اس کا چہرہ جل گیا، کالا ہو گیا چہرہ، سب عرب دیکھ رہے ہیں، اور یہ آیا پھر واپسی۔ حضور نے فرمایا کہ تجھے مکے کے باہر قتل کروں گا، سرکار نے پہلے ہی بتا دیا کہ تیرا حشر ہوگا۔ اب جب بدر کا واقعہ ہوا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک سے بدر کے لیے روانہ ہوئے تو کفار اور قریش مکہ نے عقبہ بن ابی معیط کو کہا کہ تم بھی چلو، مسلمانوں سے لڑنا ہے۔ تو عقبہ بن ابی معیط نے کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ تجھے مکے کے باہر نکل، قتل کر دیا جائے گا، تو ان کی جو بھی بات ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ نہیں، تجھے کیا ٹینشن ہے، کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ بدر میں وہ ہم پر غالب ہو جائیں، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس بڑی فوج ہے، بڑی پاور ہے، ٹینشن نہیں لے، اور بالفرض اگر مسلمان غالب بھی ہو گئے تو تیرے پاس تو بڑی دوڑنے والی سواری موجود ہے، تو سواری دوڑ کے بھاگ جانا، مسلمان تجھے کہاں پکڑ سکتے ہیں۔ خیر،
وہ لوگوں کے کہنے پر بدر کی طرف آیا. اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو فتح کا جھنڈا عطا فرمایا. جب فتح ملی نا حضور کے غلاموں کو تو یہ دوڑا اپنی سواری لے کر. لیکن حضور کی بات تو حضور کی بات ہے نا. اب جیسے دوڑا نا یہ تو کسی جھاڑدار کھاری کے اندر اس کی سواری کی ٹانگیں پھنس گئیں, سواری وہیں پھنس گئی. فوراً اس کو صحابہ کرام علیہ رضوان نے گرفتار کر لیا اور سرکار کی بارگاہ میں لے کر آئے. سرکار نے دیکھ لیا. سرکار نے حضرت علی سے فرمایا اس کی گردن اتار دو. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر عقبہ بن ابی معیط کا سر تن سے جدا کیا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ یہ قیامت کے دن عقبہ بن ابی معیط آئے گا نا تو اپنے ہاتھوں کو چبائے گا کہ کاش میں ابی بن خلف دوست کے چکر میں در مصطفیٰ کو نہ چھوڑتا. میں رسول اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں بھی برباد ہوا, میرا چہرہ بھی بگڑ گیا, میرا چہرہ بھی جل گیا, کیونکہ ودھا والے چہرے کی طرف تو بیعت بھی کرنے چلا تھا, خدا نے اس کے چہرے کو بھی جلا دیا اور پھر وہ مولا علی کے ہاتھوں قتل بھی ہوا. اور قیامت کے دن اس کو جب اٹھا کر جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ کہے گا کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا, فلاں دوست نے مجھے در مصطفیٰ سے جدا کر دیا. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے, فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. یہاں ذکر کیا شیطان کا, فرمایا اس سے مراد شیطان وہ ہے جو انسان کو گناہ کی طرف لاتا ہے, اور اس سے مراد شیطان انسان بھی ہے کہ جو گمراہیت کی طرف لے کر جاتا ہے. تو جب بندہ دوست کے چکر میں گناہ کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوتا ہے نا, قرآن نے کیا فیصلہ کیا, کہا جب وہ تباہی کے کنارے پہنچتا ہے نا تو جن دوستوں کے چکر میں اس نے خدا کو ناراض کیا ہوتا ہے وہ دوست مشکل وقت میں اس کو تنہا چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم آج تیرا کیا ساتھ دے سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ شیطان ہے جو انسان کو مشکل وقت میں تنہا چھوڑ دیتا ہے, اور رب اور مصطفیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتے. میرے آقا فرماتے ہیں, بڑی توجہ حضور کی حدیث سننا, سرکار نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ. سرکار فرماتے ہیں بہت بڑی بات ہے حضور کی حدیث, بہت بڑی حدیث ہے حضور کی. سرکار نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. ہم نے تو اہمیت ہی نہیں دی نا, ہم تو کیا دوستوں میں جانا ضروری ہے. علماء کو چھوڑ کر, مسجد کو چھوڑ کر, دین کو چھوڑ کر دوستوں میں جانا ہے. آپ غور کریں, میرا آقا فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. سرکار فرماتے ہیں تو وہ دیکھ لے فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ. میرا آقا فرماتے وہ غور کر لے کہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے, کیونکہ جو دوست کا عقیدہ ہے وہی تیرا عقیدہ ہو جائے گا. جو دوست عمل کرتا ہے اسی عمل میں تو مبتلا ہو جائے گا. دوست نیک ہے تو نیک ہوگا, دوست برا ہے تو برا ہو جائے گا. حضور نے فرمایا دوستی کا معاملہ بڑا نازک ہے. عقبہ بن ابی معیط تباہ ہوا ہے تو صرف دوست کی وجہ سے تباہ ہوا ہے. اور پھر میرا آقا فرماتے ہیں, اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ہم نشینی کے لیے حضور فرماتے ہیں نیک لوگ تلاش کر. یعنی اگر گیدرنگ میں بیٹھنا ہو نا, سرکار فرماتے, صحابہ بھی گیدرنگ میں بیٹھتے تھے, تو حضور نے فرمایا جس کو گیدرنگ میں بیٹھنا ہو تو میرا آقا نے فرمایا وہ اچھے لوگوں کی گیدرنگ تلاش کرے. رسول اللہ نے فرمایا, اور فرمایا جب تمہیں کھلانا ہو تو نیک اور متقی لوگوں کو کھلاؤ. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. کوشش کرو کہ تمہارا کھانا نیک آدمی کھائے. بیٹھ جائے کریں, بیٹھ جائے, تمہارا کھانا نیک آدمی کھائے, کیونکہ گناہ گار کو اگر کھلاتے رہو گے تو وہ کھا کر اور گناہ کی طرف چلے گا, اور نیک آدمی کو کھلاؤ گے تو جتنی عبادت کرے گا اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا. مختصر بات یہ ہے کہ آپ کسی کا کلپ سن رہے ہیں تو یہ بھی ایک دوستی کے زمرے میں آ رہا ہے. آپ کسی سے گل مل رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, گیدرنگ کر رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, اور آپ سمجھتے نہیں میری کوئی تعلق نہیں. علامہ صاحب میرے تو سب دوست ہیں, میں بس مضبوط آدمی ہوں, میں بڑی فائٹ کرتا ہوں اور میں ایسی تیسی کر دیتا ہوں, فکر ہی نہیں ہے. میں کہا نہیں, حضور نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی. سرکار نے فرمایا دوست کے دین پر ہوتا ہے انسان. اس لیے آج کی نشست کے اندر عقبہ بن ابی معیط کا بھیانک واقعہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے, ہمیں سوچنا چاہیے. اور آپ بتاؤ نا, بد مذہبوں سے بندہ 2 سے 3 مرتبہ بات چیت کر لے, دوستی کر لے, تو کیا اس کو بد عقیدہ نہیں بنا دیتے؟ چلے جاتے ہیں نا لے کر. تو بہت نازک وقت ہے دوستی کا معیار. اور جب میرے آقا نے کہہ دیا کہ دیکھ کر دوست بناؤ, حضور نے جب کہہ دیا کہ جس کے ساتھ تمہیں بیٹھک لگانی ہو
تو کوشش کرو کہ وہ اچھے لوگ ہوں، نیک لوگوں کے ساتھ تم گیدرنگ کرو۔ رسول اللہ نے کہہ دیا کہ دوست اچھا بناؤ، اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ دوست نیک ہوگا، دوست دیندار ہوگا، دوست انشاءاللہ حضور کا وفادار ہوگا، حضور کا عاشق ہوگا، تو اللہ نے چاہا تو اس کا رنگ ہم پہ بھی چڑھے گا، اور ہم بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، بالفرض سود خوروں کے ساتھ بیٹھیں گے، حرام خوروں کے ساتھ بیٹھیں گے، اور جو رات دن صرف بزنس کی بات کرے، اس کا دین سے لگے بگے ہی نہیں، اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنے اس کے ساتھ ہوگا تو پھر مولانا کی جمعے کی تقریر ہم پر کتنا اثر کرے گی؟ پھر تو وہ دوستی غالب آئے گا نا۔ اس لیے حضور نے پہلے فرما دیا کہ انسان کی زندگی میں دوستی بہت اہم رول پلے کرتی ہے، اور کوئی بھی انسان دوست کے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ جنرلی سب کے ساتھ دوست ایک زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، کچھ زیادہ وقت دیتے ہیں، کچھ کم وقت دیتے ہیں، لیکن دوستی یاری بندے کی چلتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا بس دوستی کے معاملے میں اپنے نبی کا فرمان یاد رکھنا کہ دوست کے دین پر انسان ہوتا ہے، اور جس کو دوست بناؤ تو دیکھ کے بناؤ کہ کس کو تم دوست بنا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ہمیں اچھی صحبت عطا فرمائے، ہمیں اپنے پیاروں کی دوستی عطا فرمائے، ہمیں بری گیدرنگ سے، بری صحبت سے، ہر قسم کے شر و فتنے سے اللہ اور بدعقیدگی سے ہمارے بچوں کی، ہماری فیملی کی، دوست صاحب آپ کی حفاظت فرمائے۔ گفتگو میں کوئی کمی ہوئی ہو، کوتاہی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔